27واں پارہ سورہ نجم آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یجتنبون، وہ لوگ کہ جو بچتے ہیں کبائر الاثم، کبیرہ گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم، مگر صغیرہ گناہ، ان ربک، بے شک آپ کا رب، واسع المغفرہ، وسیع بخشش والے ہیں، هو اعلم بکم، وہ خوب جانتے ہیں تمہیں، اذ انشأکم، جب پیدا کیا تم کو، من الارض، زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم بچے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا انفسکم، پس مت صفائی بیان کرو اپنی ذات کی، هو اعلم، وہ اللہ کریم خوب جانتے ہیں، بمن اتقی، اس کو جو نیک ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں آخرت کا منظر تھا کہ آخرت ضرور برپا ہوگی، برے لوگوں نے جو برے اعمال کیے ان کو بدلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے نیکیاں کی ان کو اچھا بدلہ ملے گا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور آج کی آیت میں نیک لوگوں کی کچھ صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ نیک لوگ کون ہیں جو آخرت میں کامیاب لوگ ہیں، تو اللہ نے فرمایا یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ الا اللمم، سوائے صغیرہ گناہ کے، ہاں صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور لمم کچھ معمولی سی آلودگی، شریعت کی روشنی میں اسے صغیرہ گناہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، تو وہ لوگ جو چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، جن گناہوں سے تمہیں بچنے کا کہا گیا، کبیرہ گناہوں سے تم بچو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 14 میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا کہ انسان کی نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔
انسان جب نیکی کرتا ہے، نیکی کا کوئی بھی عمل کرے تو فرمایا کہ اس نیکی کے عمل کی وجہ سے اللہ اس انسان کے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن آدمی وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، منہ دھوتا ہے منہ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نیکی کے دوسرے کام کرتا ہے تو اللہ ان کی وجہ سے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ آدمی فرمایا پاک ہو جاتا ہے بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک، قتل کرنا، زنا اور شراب وغیرہ، سود وغیرہ، یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں۔ تو نیک آدمی وہ ہوا کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچے اور والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے بچتا رہے۔ آج مغربی قوموں نے اتنی بے حیائی پھیلا دی ہے کہ مسلمان کو مسلمان رہنے ہی نہیں دیا۔ اگر مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوں تو ان چیزوں کو، اگر بے حیائی کے کاموں کو مسلمان روکیں، کفر کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے، ہم اس کام میں کفر سے پہلے چھلانگیں لگاتے ہیں، اور آج پھر ان چیزوں کو روکے کون؟ ہم بول بھی نہیں سکتے ان چیزوں کے خلاف، اس حد تک اندھیر نگری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور آیت نمبر 19 میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کے کاموں کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، مسلمانوں میں بے حیائی کے کام کو پھیلاتے ہیں، گانا، میوزک، باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوائی والا عذاب ہے۔ جو بندہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کا کوئی کام فروغ دیتا ہے، پھیلاتا ہے، اللہ کا اعلان ہے فی دنیا اور آخرت اس کی خراب ہے۔ اس لیے انسان ایسا گناہ نہ کرے جس سے انسان دوسرے بھی متاثر ہوں اور اس گناہ پہ لگیں۔ تو بے حیا جب انسان فحاشی کے کام، بے حیائی کے کام کرتا ہے تو انسان بے حیا ہو جاتا ہے۔ بے حیا انسان کی غیرت ایمانی ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی ایک پہچان ہے، اور آقا نے فرمایا ہمارے دین کی پہچان شرم و حیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس بندے سے شرم و حیا چھین لیتے، حیا اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور بندے میں حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آقا نے فرمایا حیا چلی گئی پھر جو مرضی کرو، کسی کام کا آدمی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے سارے عذاب ہی بڑے سخت ہیں، لیکن اللہ نے قوموں میں سب سے زیادہ جو سخت عذاب دیا بے حیا قوم کو دیا، قوم لوط کو دیا، بے حیائی کے کام کو فروغ دینے والوں کو اللہ نے سب سے زیادہ سخت ترین عذاب جو دیا وہ قوم لوط، بے حیا قوم کو دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے 4 عذاب آئے، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کو نیچے سے اٹھایا، اٹھا کے الٹا پٹا، پتھروں کی بارش بھی ہوئی، چیخ بھی ہوئی، زلزلہ بھی ہوا۔ تو بہرحال سب سے زیادہ سخت ترین عذاب
بے حیا قوم کو اللہ نے دیا۔ تو آج کی سیکولر تہذیب نے انسانیت کو حیا کے لبادے سے ناآشنا کر دیا۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں حیا کیا ہے، شرم و حیا کی چیزیں کیا ہیں۔ ثقافت کی آڑ میں مسلمان کو رب سے دور کر دیا۔ او جی یہ تے اصل ثقافت ہے، گانے دی گل کرو یا یہ تے ثقافت ہے۔ ثقافت کی آڑ میں رب سے دور کر کے تباہی اور بربادی کے دہانے پہ ہمیں لا کھڑا کر دیا۔ اللہ ہم سب کی ان کاموں سے حفاظت فرمائے، اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے، الا اللمم مگر صغیرہ گناہ، ان ربک واسع المغفرہ بے شک آپ کا رب وسیع بخشش والے ہیں، صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے حالات کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ واللہ تمہیں خوب جانتے ہیں۔ اذ انشأکم جب پیدا کیا تم کو، من الارض زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں۔ فرمایا اللہ تمہارے سارے حالات سے خوب واقف ہیں، اللہ اس حالت کو بھی جانتے ہیں جب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ فرمایا اس وقت خون تمہاری خوراک ہوتی ہے، دنیا میں آتے ہو خوراک تبدیل ہو جاتی ہے، لہذا گناہوں سے بچو، وہ اللہ تمہارے حالات سے خوب واقف ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ فلا تزکوا انفسکم اپنی صفائیاں بیان نہ کرو، اپنی بڑائیاں خود بیان نہ کرو، انسان کی یہ کمزوری ہے۔ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا وہ پسند کرتے ہیں اپنی تعریفوں کو اس کام پر جو ان لوگوں نے نہیں کیے۔ ایک تو بندے کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے، چلو پھر تعریف ہو تو کچھ کہا جا سکتا ہے، کہنا پھر بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے لیے آدمی کرے تو انسان اس چیز پہ خوش ہوتا ہے، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا کیا نہیں ہے، بس بڑھا چڑھا کے خوش آمدے کرو، بیان کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بندہ خوش ہوتا ہے، یہ بہت بڑی انسان کی کمزوری ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، چاہے وہ جتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، شرابی کبابی ہوگا، ظالم ہوگا، لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی سمجھے گا۔ اسی لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم اپنی ستائشیں نہ کیا کرو، صفائیاں بیان نہ کیا کرو اپنے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، رب تمہاری حقیقت کو سمجھ، اپنی تعریفیں نہ کرو، تعریفوں پہ خوش نہ ہوا کرو۔ اور آج تو یہ چیز زیادہ ہے، دوسرے کو کہاں سے کہاں اٹھاتے ہیں اور کہاں تک پہنچا دیتے ہیں، سارا جھوٹ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم خود کو اپنے آپ کو اتنا مقدس نہ سمجھو، اور پاک سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نساء میں بھی اللہ پاک نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء حالانکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔
ولا یظلمون فتیلا، اور ظلم نہیں کیا جائے گا تم سے داغے کے برابر بھی۔ چونکہ یہودیوں کا یہ طریقہ ہے، یہودی اپنے آپ کو مقدس اور پاک سمجھتے تھے، اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کی مذمت کی اللہ پاک نے، کہ ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں۔ ویسے تو اپنے ساتھ بڑے القابات بعض لوگ لگاتے ہیں، عاصی، فقیر، کہہ دو نا بڑا غصہ آ جاتا ہے، یہ بھی ویسے دکھلاوا ہوتا ہے، فلاں فلاں القابات لوگوں کو دکھانے کے لیے کہہ دو اس کو اس انداز میں نا منہ لال ہو جاتا ہے۔ بھائی جب تو نے خود لکھا ہے، کہا ہے، ناموں کے ساتھ اکثر لوگ لکھتے ہیں، یہ سب دکھلاوے ہیں۔ بعض تعریفوں کے پل یہ بھی سارے گناہ کے کام ہیں۔ اپنے آپ کو پاک باز کہنا، تقدس کا دعویٰ کرنا، یہ صریح گناہ ہے۔ اور کیا علمی حلقے علماء کے اس میں یہ بڑی افراط و تفریط کا لوگ شکار، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اتنے بڑے جس کو کہتے ہیں کلے لگا دینا گناہ ہے، پھر منہ پہ ایسے کہہ دینا بہت ہی گناہ ہے۔ آدمی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، دوسرے کی اتنی تعریفوں کے پول ہی نہ باندھو۔ تو فرمایا فلا تزکوا انفسکم، مت صفائیاں بیان کرو اپنی ذات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام تھا برہ۔ برہ کہتے ہیں بڑی نیکی والی، بڑی نیکیاں کرنے والی، اور تھیں بھی ایسے وہ لوگ تھے جن کی صفائیاں قرآن نے بیان کی۔ وہ کرتے تو کر سکتے تھے، اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں۔ فرمایا اس نام سے خود ستائی کا پہلو نکلتا، اپنی تعریف کا پہلو نکلتا ہے، لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، برہ نہیں، آپ کا نام زینب ہے۔ اللہ کے نبی نے نام بدل دیا اور فرمایا کہ تم اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنا کر اپنی تعریفیں، آج لوگ اسی پہ خوش ہوتے ہیں، اور بس تھوڑی سی تعریف کر دو بس پھر جو مرضی ہے کو، لوگ بھی مقصد نکالنے کے لیے ایسے ہی کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کے حوالے سے بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرآن نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنی صفائیاں نہ بیان کیا کرو، اپنی ذات کی صفائیاں۔ اور آج تو یہی حال ہے، کون بندہ اپنے آپ کو غلط کہتا ہے؟ جہاں بھی مجمع لگتا ہے، کچھ فیصلہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، یہی کہیں گے میں بالکل صاف ہوں، غلطی ساری دوسرے کی ہے، اپنے آپ کو غلط کوئی نہیں کہتے۔ لہٰذا اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں اپنے آپ کو زیر کرنا چاہیے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ جہاں غلط ہو تو کہہ دو غلط، نہ اس پہ جھوٹے گواہ لاؤ، نہ اس پہ جھوٹے وکالتیں کرو، اور نہ پیسے لگا کے اپنے آپ کو متقی قرار دو۔ فلا تزکوا انفسکم، مت صفائیاں بیان کرو اپنی ذات کی، وہ رب جانتا ہے، حساب رب کو دینا ہے۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ میرا رب جانتا ہے کون نیک ہے، کون نیک ہے۔ اپنے منہ سے تعریفیں کرنی یہ ٹھیک نہیں ہے، رب کے لیے کرنا ہے تو رب جانتا ہے متقی کون آدمی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب